الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اصلاحی خاندان دروس کے حوالے سے آج ہمارا یہ دوسرا دن ہے، اور آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے میاں بیوی آپس میں کیسے رہیں، شرعی تعلیمات، عصری مسائل اور ان کا حل. گفتگو کے آگے بڑھانے سے پہلے بطور ریمائنڈر بس کروں گا کہ آپ احباب کے موبائل آف ہونے چاہیے یا سائلنٹ موڈ پہ ہوں. سوشل میڈیا کی ٹیم کے جو احباب ہیں ان کے علاوہ کسی بھائی کا موبائل آن نہیں ہونا چاہیے. دوسری مقرر گزارش یہی ہے کہ اس دعا اور نیت کے ساتھ بیٹھیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس پروگرام کو واقعی ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے اصلاح خاندان کا ذریعہ بنا دے، اور اس پروگرام کو رب کریم اسم بامسمہ بنا دے. انسانی زندگی میں گھر کی بڑی اہمیت ہے. صرف انسان ہی نہیں، دیگر مخلوقات کو بھی اپنے گھر سے ایک محبت ہوتی ہے. کوے سے پوچھئے، اس کے گھر کو چھیڑ کے دیکھیے، وہ کیسے آپ پہ حملہ کرتا ہے. معصوم سے پرندے کس طرح ایک ایک تنکا جمع کر کے اپنا گھر بناتے ہیں اور ایک گھونسلہ تشکیل دیتے ہیں. شہد کی مکھی کس انداز کے ساتھ زاویے بنا بنا کے اپنے لیے چھتے کے انداز میں رہائش کے لیے ایک گھر بناتی ہے. انسان کے لیے تو گھر اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم بھی
گھر کو ایک جانوروں کے لیول پہ آ کے دیکھتے ہیں یا شاید اس سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ اس معنی میں گھر کے وہاں رہا جائے، اس کا احساس تو جانوروں میں بھی ہے، لیکن انسانوں کے لیے گھر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی چار دیواری ہو، اس میں بیڈ روم ہو، ڈرائنگ روم ہو، فرنشڈ ہو، ٹائلیں لگی ہوں، گرمیوں میں اے سی اور سردیوں میں ہیٹر ہو۔ یہ گھر کی ضروریات تو ہیں، یہ گھر کی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے گھر کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لاہور کے پوچھ علاقوں میں اور اسلام آباد کی بڑی بڑی کوٹھیوں میں اور کراچی کے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک چار دیواری تو تھی، آرائش تو تھی، آسائشیں سب پوری تھی، ضروریات ساری باہم میسر تھی، لیکن نہیں تھا تو وہ نہیں تھا جو گھر کا مقصد ہوتا ہے، باہمی محبت، مودت اور سکون۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں گھر کا تذکرہ کیا، میاں بیوی کا تذکرہ کیا، تو تین الفاظ استعمال کیے ہیں جس کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں، وہ ایک جھونپڑی میں بھی رہتا ہے تو اس کا گھر بڑا عالیشان ہے، اور جس کے پاس یہ تین چیزیں موجود نہیں ہیں وہ 8 کنال کے کسی بنگلے میں بھی رہتا ہے تو اس کی زندگی جانوروں والی ہے، گھر کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ چیز کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جیسی بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر جوڑے بنائے۔ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ کس لیے بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اس سکون حاصل کرنے کے لیے اس کی نشانیوں میں سے یہ چیز بھی ہے کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان گہری محبت کا رشتہ بنایا، وَرَحْمَةً، اور رحم دلی، مہربانی کا رشتہ بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بلا شبہ بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو غور و فکر ہے۔ تو تین چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان کی۔ یہ دوبارہ آیت سنیں اور ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔
یہ اصل گھر کا مقصد ہے۔ ہماری ایک اور بہت بڑی غلط فہمی اور بد نصیبی بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ازدواجی رشتہ ہمارے لیے ایک سکون، مودت اور رحمت کا ذریعہ ہو، دیکھا یہ گیا ہے، ہمارے ایک اسکالر لاہور میں ان کا ایک ادارہ تھا، وہ کاؤنسلنگ کرتے تھے، ازدواجی مسائل کے حوالے سے مشاورت دیتے تھے اور میٹنگ کرواتے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر باقاعدہ یہ رپورٹ لکھی کہ میں نے 500 جوڑوں کی کاؤنسلنگ کی ہے اور 500 میاں بیوی کے جوڑوں میں سے 90% یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس گزارا کر رہے ہیں۔ چاہت، محبت، مودت، رحم دلی، تسکین نہیں، گزارا کر، بس مجبوری ہے، زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے ازدواجی زندگی نہیں کہتے۔ انسان اس سے اوپر کے لیول پہ جائے جو قرآن نے لیول دیا ہے، اور قرآن ہی کی روشنی میں یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ لیول کیسے حاصل ہو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سکون، گہری محبت اور رحم دلی۔ ایک اور ہمارے معاشرے کی بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی دکان ایک مرلے کی، آدھے مرلے کی، ہم کسی اناڑی شخص کے حوالے نہیں کرتے کہ یہ نقصان کر دے گا، یہ تو سب کچھ اجاڑ دے گا، اس کی تو کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی تربیت ہی نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بچیاں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہیں 13-14 سال کی عمر میں، اس وقت سے ہم ان کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ ماں سمجھتی ہے، باپ سمجھتا ہے، تیاری یہ ہے کہ جہیز اچھا ہو، بستر اچھے ہوں، چار پائیاں ہوں، بیڈ ہو، سامان زیست ہو اور بہت کچھ ہو اس کی رہائش کے لیے۔ اور دوسری طرف بیٹے کی بھی تیاری اپنے انداز میں کی جاتی ہے، اور والدین بھی سمجھتے ہیں اس کا کمرہ تیار ہو، رہائش تیار ہو، سامان تیار ہو، یہ سب کچھ تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن اس بدقسمت جوڑے اور بدقسمت معاشرے کو یہ شعور نہیں ہے کہ گھر گزارنے کی تربیت کیسے دینی ہے، زندگی گزارنے کی تربیت کس نے دینی ہے، وہاں رہنا کیا ہے، حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ میرے بس میں ہو تو کسی بھی جوڑے کو اس وقت قابل نکاح نہ سمجھا جائے جب تک وہ کم از کم کوئی 1 ہفتے کا تربیتی سیشن نہ لے لے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ سمجھ نہ لیں کہ ہمارے حقوق و فرائض کیا ہے۔ اتنی عظیم ذمہ داری، اور اس حوالے سے ہمارے پاس سیکھنے سکھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی سیشن نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی، تیسری غلط فہمی ہمارے معاشرے کی یہ ہے، نہ صرف یہ کہ تربیت نہیں ہے اور اسلامی حوالے سے رہنمائی نہیں ہے، بلکہ الٹی تربیت کے بڑے انتظام ہیں۔ ماں اپنی بیٹی کو یہ سکھاتی ہے کہ اپنے شوہر کو قابو میں کیسے رکھنا ہے، اور سسرال پہ جا کے چالاکیاں کیسے کرنی ہے، اور سب کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے۔
دوسری طرف بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ عورت پہ تسلط کیسے کرنا ہے، حکمرانی کیسے کرنی ہے، سسر کے ساتھ کس انداز سے غلط طریقے سے رہنا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ صحیح اور مثبت تربیت نہیں ہے، والدین کی طرف سے چالاکیوں کے گر سکھائے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر شیطنت کا یہ عالم ہے۔ یہ سوشل میڈیا، فلمیں، ڈرامے، ٹک ٹاک، واٹس ایپ کے گروپس اور یوٹیوب کے چینلز چند ایک کو چھوڑ کر اکثر وہ بھی اسلام کے خلاف ایک سیلاب بہا رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ شرح طلاق دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مسلم معاشروں میں بعض ممالک کے اندر ہر 100 میں سے 30 جوڑوں کا نتیجہ طلاق پہ ہے، جبکہ پہلے ادوار میں یہ شرح بہت کم ہوتی تھی، اور طلاق کے وقت باقاعدہ افسوس کیا جاتا تھا، اسے ایک بہت بڑا سانحہ سمجھا جاتا تھا۔ شیطان یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہو رہا ہے، شیطان کو گھر اجاڑنا اس قدر پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت سجاتا ہے اور تخت سجا کے اپنے چیلوں چانٹوں سے رپورٹ لیتا ہے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ وہ اپنی رپورٹ دیتے جاتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کہتا ہوگا میں نے زنا پہ لگایا، میں نے چوری پہ لگایا، میں نے ڈاکے پہ لگایا، میں نے فلاں برے کام پہ لگایا، شراب پہ لگایا، نشے پہ لگایا، سنتا جاتا ہے، بٹھاتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک اس کا چیلا کہتا ہے میں کوشش کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے ایک گھر کو اجاڑ دیا اور میاں بیوی کی طلاق واقع ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کو تھپکی دیتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے یہ الفاظ بھی ہیں، یلتزمہ، اس کو گلے لگا کے چپٹا لیتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے۔ صرف ایک دو چیزوں کی طرف توجہ دلا کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ گھروں میں سکون و راحت، اطمینان اور مودت و رحمت کیسے پیدا ہو۔ اس حوالے سے حیران کن ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہم خطبہ نکاح تک کو نہیں سمجھتے۔ اگر میں یہاں بیٹھے ہوئے باشعور مسلم معاشرے کے نوجوانوں سے یہ پوچھوں مثال کے طور پر کہ خطبہ نکاح میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا کیا مطلب ہے، جو ایجاب و قبول ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، جو شوہر بڑی محفل میں یہ کہتا ہے کہ قبول ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو شاید 99% لوگوں کو اس کا پوری طرح شعور نہیں ہوگا۔ ہماری غفلت کا یہ عالم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان صرف اتنا ہی سمجھ جائے گا کہ میں جو یہ کہتا ہوں قبول ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو آدھے مسئلے تو یہاں حل ہو جاتے ہیں۔
جو آپ کہتے ہیں قبول ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی بیٹی جو میرے نکاح میں آ رہی ہے، یہ حق مہر طے ہوا ہے، جیسی اس کی شکل ہے، جیسا اس کا مزاج ہے، جیسی وہ ہے، ایز اٹ از، جیسے میں اس کو جانتا ہوں، مجھے اس کا نکاح میں آنا قبول ہے۔ آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اس کی ذمہ داریاں قبول ہیں، آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اس کے اخراجات کی ذمہ داری قبول ہے، آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کو والدین اور ماں باپ نے اپنے گھر کے اندر اس کی کفالت کی تھی، مجھے اس انداز سے اس کی کفالت کرنا بھی قبول ہے۔ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو آپ قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری معاشرے میں تو تین دفعہ کہا جاتا ہے قبول ہے، اور وہ زبان بند، آنکھیں بند کر کے قبول ہے۔ ایک فارمیلٹی، ہر چیز کو ہم نے فارمیلٹی بنا دی، حق مہر تک کو فارمیلٹی بنا دی۔ یہ لطیفہ بھی ہے اور علم اور دکھ کی بات بھی ہے۔ میں نے ایک نکاح پڑھایا تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ حق مہر طے ہوا ہے، آپ نے کب دینا ہے، معجل ہے یا غیر معجل ہے؟ یہ لفظ ہی ان کے لیے نئے ہوتے ہیں، معجل کیا ہوتا ہے، غیر معجل کیا ہوتا ہے۔ یعنی ہم نکاح کے اس ادارے کو کس قدر غیر ذمہ دارانہ انداز سے لے رہے ہیں۔ میں نے کہا معجل ہے یا غیر معجل ہے، پھر اس کو سمجھایا۔ معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فوری موقع پر ادا کرنا ہے، غیر معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً ادا نہیں کرنا ہے۔ اگر فوراً ادا نہیں کرنا ہے تو اس سے پوچھا کہ کب ادا کرنا ہے۔ بڑا ویسے شریف انسان تھا، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ ایک لحاظ سے اس نے سچ بولا۔ مسجد میں بیٹھا تھا، مصلی کے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا میں نے تو ادا کرنا ہی نہیں۔ سیدھا اس پہ میں نے کہا عجیب بات ہے، اتنا حق مہر آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اتنا حق مہر ہے اور اس کے بالعوض آپ کو فلاں کا نکاح قبول ہے، آپ کہہ رہے ہیں قبول ہے، اور حق مہر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ادا کرنا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہاں میں نے ادا نہیں کرنا، انہوں نے مجبور کیا تھا جتنا لکھوانا ہے میں نے تو لکھوا دیں، میں نے تو ادا کوئی نہیں کرنا۔ میں نے کہا بیٹے آپ وہ بتائیں جو آپ نے ادا کرنا ہے تو پھر نکاح ہوگا نا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، حق مہر طے کر لیتا ہے، لا یرید اداءہ الیہا، اور وہ اس عورت کو ادا کرنے کی نیت ہی نہیں رکھتا ہے، ارادہ ہی نہیں رکھتا ہے، لقی اللہ وہو زان، کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اسے اللہ کے فرشتوں نے زانی لکھا ہوگا۔ پہلے ہی دن سے اس کی نیت خراب ہے، اتنا بد نیت ہے۔ خطبہ نکاح کی آیات کا کیا مطلب ہے اس سے بھی ہم نہیں سمجھتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہمارا دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس کچھ شانیں بیان کر دی جائیں، عظمتیں بیان کر دی جائیں، کرامتیں بیان کر دی جائیں، معجزات بیان کر دیے جائیں اور لوگوں کو دین سکھایا نہ جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دین ایسے نہیں سیکھا جا سکتا جب تک آپ اسے وقت نہیں دیتے۔ اگر آپ ڈاکٹر بننے کے لیے چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا 20-21 سال بھی لگا دے اور میرے لاکھوں روپے بھی لگ جائیں مجھے منظور ہے، تو یہ اللہ کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ کو وقت دیے بغیر ہی آ جائے۔ ہمیں اس کا احساس کرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ازدواجی زندگی اسلام کیسے گزارنے کی تلقین کرتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک فرامین کیا کہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کی قدر نہیں کی،
اور اس کتاب کو اللہ نے جس کے سینے میں نازل کیا ہم نے اس کی قدر بھی نہیں کی۔ اگر چند ایک سیشنز ہو بھی رہے ہیں تو وہ اس روشنی میں ہو رہے ہیں کہ مغرب کیا کہتا ہے، یورپ کیا کہتے ہیں، امریکہ کیا کہتا ہے، سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، سائیکالوجی کیا کہتی ہے، فلاں کیا کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اس سے رہنمائی لینے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن وہ معاون رہنمائی ہے اور اصل رہنمائی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید ایک خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں میاں بیوی کے جوڑے کے لیے۔ ایک تو یہ 3 الفاظ ہیں جن پہ علیحدہ علیحدہ 3 لیکچر ہونے چاہیے، سکون، مودت اور رحمت۔ اور ایک ایسا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کسی شاعر اور کسی ادیب نے میاں بیوی کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، صرف اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ اس پر ایک مستقل لیکچر ہونا چاہیے کہ لفظ لباس کی کیا حقیقت ہے۔ اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، یہ دونوں کے لیے کلمات ہیں، میری ہر بہن کے لیے اور میرے ہر بھائی کے لیے، ہر بیٹے کے لیے اور ہر بیٹی کے لیے۔ لباس، انسان کے لیے جو لباس ہے وہی موضوع ہوتا ہے جو اس کے قد کے مطابق، وجود کے مطابق، ماحول کے مطابق، موسم کے مطابق، زمینی حقائق کے مطابق ہو۔ اس میں ایک تو اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ رشتہ وہی موضوع ہوتا ہے، انتخاب وہی موضوع ہوتا ہے جو آپ کی شخصیت، آپ کے ماحول، آپ کے خاندان، آپ کے معاشی حالات کے مطابق ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس میں دوسری خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ لباس آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، لباس آپ کو حفاظت دیتا ہے، لباس آپ کو گرمیوں میں چلچلاتی دھوپ کے تھپیڑوں سے بچاتا ہے، اور لباس آپ کو سردی میں ٹھٹکتے ہوئے موسم سے اور خنکی سے بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی کا فرض ہے کہ وہ گرم سرد موسم اور حالات میں، زندگی کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح محافظ ہوتے ہیں، وہ لباس کی طرح ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ میاں اپنی بیوی کے ذریعے سے اپنی عزت و ناموس اور نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے ذریعے سے اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ لباس میں ایک یہ بھی حکمت ہوتی ہے، لباس آپ کے لیے زینت کا ذریعہ ہے، حسن کا ذریعہ ہے، جمال کا ذریعہ ہے، آپ کی شخصیت کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ میاں بیوی کا جوڑا وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ ہوں، زینت کا ذریعہ ہوں، حسن کا ذریعہ ہوں، جمال کا ذریعہ ہوں، زیبائش کا ذریعہ ہوں۔ لباس میں ایک چوتھی خوبی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لباس آپ کے عیوب کو، کمزوریوں کو، پردے کی جگہوں کو چھپاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپایا جاتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس میں 5ویں خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ آپ کے وجود کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق لباس کا ہوتا ہے، جڑا ہوا جسم کے ساتھ لباس ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا باہمی خلوت کے لمحات میں، دیگر لمحات میں، معاملات میں ایسا ہی گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی خیانت نہیں کرتے ہیں،
فاصلے نہیں رکھتے ہیں، ان کا باہمی تعلق لباس کی طرح کا ہوتا ہے۔ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم۔ اب 3 وہ لفظ ذہن میں لائیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ایک اور آیت ذہن میں لائیں، پھر ہم دیگر احادیث اور ہدایات کی طرف بڑھتے ہیں جو خطبہ نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ انسانوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے سے مرد و عورت کو زمین پہ پھیلا دیا۔ اللہ سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے بالخصوص ڈرو، یقین مانو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ نے حساب لینا ہے۔ کسی کی بیٹی تمہارے نکاح میں آئی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کسی کو میں نے تمہارا شوہر بنایا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ مشترکہ ہدایات کے بعد آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ وائز چند ایک باتیں۔ سب سے پہلے شوہروں کے نام، خامدوں کے نام، وہ جن کو بڑا مان ہے کہ اللہ نے ہم کو خامد بنایا ہے اور ان کو اپنے حقوق بہت یاد ہیں اور وقتاً فوقتاً جتلاتے بھی رہتے ہیں، لیکن اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ میں ان بھائیوں کو اللہ کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں ان کے فرائض یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد میرا پیغام ہوگا بیٹیوں کے نام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم حیثیت شوہر پڑھتے ہیں تو انسانی تاریخ کے کامیاب ترین شوہر میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں۔ اس جیسا شوہر، عائشہ اور خدیجہ کے شوہر جیسا شوہر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں آپ کے عقد میں رہی ہیں۔ آپ کی زندگی کی ایک ایک رپورٹ انہوں نے دی ہے۔ آپ کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ ان 9 ازواج مطہرات نے آپ کی رفاقت میں، ان میں سے بعض ازواج مطہرات نے 25 سال میں گزارے ہیں، لیکن جو بھی اللہ کے پیغمبر کی ادا دیکھتے ہیں اس میں آپ کی عظمت ہی سامنے آتی ہے، کہیں کوئی خامی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کامیاب شوہر بننا چاہتے ہیں، نہ مشرق کو دیکھیں، نہ مغرب کو دیکھیں، نہ امریکہ کو دیکھیں، نہ یورپ کو دیکھیں، نہ ہندوستان کے کلچر کو دیکھیں، نہ عرب کی ثقافت کو دیکھیں، آپ اس ہستی کو دیکھیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے اسوہ حسنہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن ان کے لیے جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے چند ایک چیزیں میں نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتی ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو عزت دیتے تھے۔ آپ کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ گھر میں آنے والی کسی کی بیٹی کو عزت دی جائے، اس کو مقام دیا جائے، اس کو رسپیکٹ دی جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ خاوند کی عزت تو ہے اور بیوی کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور ان عورتوں کے ویسے ہی حقوق بھی ہیں جیسے ان کے اوپر فرائض ہیں، یعنی ان کی ذمہ داریاں ہیں تو ان کے حقوق بھی ہیں۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر ماں کو اتنی عزت دی ہے کہ نام بلاتے ہوئے بھی بڑے پیار اور عزت کے ساتھ نام بلایا ہے۔ کبھی عائش کہا ہے، کبھی عائشہ کہا ہے، کبھی حمیرہ کہا ہے، کبھی کس نام سے پکارا ہے، کبھی کس نام سے پکارا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیویوں کا عزت کے ساتھ نام لینا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اپنی بیویوں کو وہ نام دیتے ہیں اور ایسے ایسے ناموں سے پکارتے ہیں جن سے ان کی انسلٹ ہوتی ہے اور عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ دوسری آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے عمر بھر کی مصروفیات ہے، آپ سے بڑا مصروف انسان دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ غزوات بھی ہیں، جہاد بھی ہے، بین الاقوامی معاملات بھی ہیں، ڈیلیگیشن بھی ہے، وفود بھی ہیں، مذاکرات بھی ہیں، ٹیبل ٹاک بھی ہیں، جنگیں بھی ہیں، دروس بھی ہیں، خطبات بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، اللہ کے معاملے بھی ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی ہیں، ایک دن میں 100 رکعت کے نفل بھی ہیں، پاؤں میں سوجن مبارک بھی ہے، اللہ کی عبادت کر کے اشراق ضحیٰ بھی ہے، تہجد اور نوافل بھی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ بیلنس، وہ حسن، وہ توازن اور وہ خوبصورتی نظر آتی ہے کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، دوسرے معنی میں آپ کے کزن ہیں، آپ کے گھر کے حالات سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، اور ہماری ایک ماں رشتے میں ان کی خالہ بھی لگتی ہیں، دوسرے لحاظ سے اللہ کے پیغمبر ان کے خالو بھی لگتے ہیں، گھر کے ایک فرد ہیں، گھر کی زندگی سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام روزانہ ہی فجر کی نماز کے بعد، ذکر اذکار کے بعد 9 کی 9 ہماری ماؤں کے ایک گھر میں چکر لگا کر خیریت پوچھتے تھے، شام کے وقت عصر کے بعد دوبارہ چکر لگاتے تھے اور پہلے سے زیادہ وقت دیتے تھے، اور پھر رات وہاں گزارتے تھے جہاں ایک ترتیب آپ علیہ السلام کی بنی ہوتی تھی۔ گھر کو وقت دے، وقت دیے بغیر گھر نہیں چلتا۔ اللہ کے پیغمبر سے زیادہ مبارک مصروفیتیں کس کی ہوں گی؟ اور آپ کی عمر بھر کا یہ معمول ہے۔ لوگوں کو یہ سنت تو بہت یاد ہے دوسری شادی کی، اور ہم مانتے ہیں کہ مردوں کا حق ہے، شریعت نے اس کو دیا ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ پیغمبر کی سنت 9 ازواج مطہرات کے ساتھ کیا ہے۔ روزانہ کا وقت دیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز کی ترتیب لگائی جا رہی ہے۔ فرض نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں عدل و انصاف کا یہ عالم ہے
کہ آپ سفر پہ جاتے ہیں تو کسی ہماری ماں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور یہ محبوب رب کائنات اپنی مرضی سے نہیں لے کے جاتے، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلتا ہے اس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تو سنت ہے نا پھر، یہ عدل، یہ انصاف، یہ میرٹ اور یہ معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ جو وقت دینے والا معاملہ ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو کم از کم گھر خیریت پوچھ لیں، کال کر لیں، میسج کر دیں، واٹس ایپ پہ ایک چھوٹا کلپ بھی بھیج دیں۔ گھر میں کوئی رات کا کوئی سلسلہ خیر خیریت تو ہونی چاہیے۔ آپ کے وقت دینے کی سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ وقت دیتے ہیں تو گھر میں وقت دینا کتنا اہم کام ہے۔ بلکہ آپ تو صحابہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں اگر کوئی غیر ضروری مصروفیت نہیں ہے، اگر کوئی بہت ضروری مصروفیت نہیں ہے اور ضروری معاملات نہیں ہیں، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، زیادہ سے زیادہ گھر کی چار دیواری میں رہو، فتنوں سے بدنگاہی سے بچے رہو گے، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ روتے رہا کرو، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، باہر جاؤ بھی تو پھر لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ آپ کی زندگی سے تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، اتنی زیادہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا جلال دل میں ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سینہ کھولتا ہے، امت کے لیے مانگتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس بات سے غافل نہیں ہیں۔ اور کیا خوبصورت سنت ہے کہ گھر والوں کو کھیل کا، تفریح کا، مشغلے کا، ہنسی مذاق کا موقع دیتے ہیں، اور اتنا موقع دیتے ہیں کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا کیا خوبصورت زندگی ہے آپ کی، مثالی زندگی ہے آپ کی، اسوہ حسنہ ہے آپ۔ میں جانتا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم نہ کسی کے غلام ہیں نہ کسی کے پابند ہیں، ہم تو پابند ہیں اللہ کے قرآن کے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے، جو اللہ نے ہمیں فہم دی ہے، ہم نے تو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ کے مزاج میں نہیں آتا ہے تو اپنا مزاج ٹھیک کریں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ماں جی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، سفر میں دوڑ لگاتے، تو دوڑ لگاتے ہمارا مزاج اتنا خشک ہے، اور بعض لوگ دینداری اس کو سمجھتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کبھی کوئی تفریح کا موقع ہی نہیں دینا، مسکرا کے کوئی بات ہی نہیں، کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں۔ ایک صاحب تو ایسے کیا اب ان کو لفظ کہیں، وہ اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ فلاں عورت جو ہے وہ صبح واک کے لیے کیوں نکلتی ہے، اگر وہ پردے کے ساتھ نکلتی ہے تو اس کا حق ہے، آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ یعنی اس کی صحت کے مسائل ہیں، کیا مسائل ہیں؟ اور آپ یہ دین کہاں سے لے کے آئے جس میں اتنی سختیاں ہیں، جو آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنا لی ہیں؟ آپ کہتے ہیں عائشہ ہو دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہماری ماں جی کے ساتھ مقابلے میں دوڑ لگاتے ہیں، اور ہماری ماں جی دوڑ میں جیت جاتی ہیں۔ پھر وقت گزرتا ہے، ایک اور موقع آتا ہے، آپ کہتے ہیں عائشہ ہو پھر دوڑ لگاتے ہیں، آپ دوڑ لگاتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جیت جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عائشہ وہ جو تم پہلے جیتی تھی نا، اب ہمارا ساتھ برابر ہو گیا۔ کیا محبت ہے، کیا اپنائیت ہے! ہمارے لیے تو اللہ کے پیارے نبی کی زندگی ہی سب کچھ ہے، وہی اسوہ ہے، وہی ماڈل ہے، وہی رہنمائی ہے۔ بشرطے کہ ہم اس سے رہنمائی لیں تو صحیح، صرف نعتوں اور جھنڈیوں تک آپ کو محدود نہ کریں، کرامات اور معجزوں تک محدود نہ کریں، شان اور مقام تک محدود نہ کریں، اس سے کس کو انکار ہے؟
اللہ کا واسطہ ہے آپ کی زندگی سے کچھ سیکھنا بھی شروع کر دیں، کوئی رہنمائی لینا بھی شروع کر دیں، اس کو اپنانا بھی شروع کریں، تاکہ زندگیوں میں سکون آئے، نبوت کا حسن آئے، سنت کا جمال آئے، محبت آئے، ہمدردی آئے، خیرخواہی آئے۔ آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ایک اور بات کی معلوم ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ آپ خود تفریح کا موقع دیتے تھے، بلکہ اگر کسی وقت کوئی تفریح ہو رہی ہے تو اس کو دیکھنے کا بھی موقع دے دیتے تھے، بشرطے کہ وہ شرعی حدود میں ہو، اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو، کوئی بے حیائی اور فحاشی نہ ہو۔ حبشہ کے لوگ کھیل رہے تھے، جنگی کھیل، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمارے پیارے نبی اسلام خود پوچھتے ہیں، عائشہ کھیل دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے کہا جی پسند کروں گی۔ تو آپ کا شانہ مبارک تھا، اور ماں جی نے اپنی ایک ٹھوڑی یہاں رکھی ہوئی تھی، اور بیان فرماتی ہیں کہ جب تک میں نے خود نہیں کہا بس آپ کھڑے رہے، اور میں اپنی ٹھوڑی یہاں رکھ کے کھیل دیکھتی رہی۔ دین کو صحیح روح کے ساتھ سمجھیں، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آج کل کے بے حیائی والے، فحاشی والے مناظر دکھائے جائیں، اور نہ ہی اتنی سختی ہے کہ کسی وقت کوئی تفریح کا موقع ہی نہیں دینا۔ اس میں ایک اعتدال ہے جو تفصیل کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیثیت مثالی شوہر، آپ کی زندگی کی ایک پانچویں سنت یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ نے آپ سے زیادہ وفادار شوہر کوئی نہیں دیکھا ہوگا، حالات کو یاد رکھنے والا شوہر کوئی نہیں دیکھا ہوگا، بیویوں کی نیکیوں کو یاد رکھنے والا کوئی شوہر نہیں دیکھا ہوگا، ماضی کے حسین لمحات کو یاد رکھنے والا کوئی شوہر نہیں دیکھا ہوگا۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کو دلاسے اور حوصلے دیتی ہیں، وقت آتا ہے کہ ماں جی رب کو پیاری ہو جاتی ہیں، آپ علیہ السلام دیگر شادیاں کرتے ہیں، لیکن فوت شدہ ہماری ماں کے ساتھ بھی وفا کیسی کرتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنی زندہ سوکنوں پہ اتنی کبھی غیرت نہیں کھائی جو ایک نسوانی غیرت ہوتی ہے، جتنی مجھے غیرت اور حساسیت خدیجہ کے بارے میں ہوتی تھی، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام بات بات پہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، خدیجہ ایسے، خدیجہ ایسے، خدیجہ ایسے۔ فرماتی ہیں ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھی عورت تھی اور سرخ اس کی باشیں تھیں، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو نوجوان ایک کنواری بیوی دی، اور آپ اس کا تذکرہ کہتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا رنگ خط ہو گیا۔ آپ نے کہا عائشہ تم نہیں جانتی، میں اپنے الفاظ میں حدیث کی تعبیر کرتا ہوں، عائشہ تم نہیں جانتی، خدیجہ وہ ہے جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے تو میرے اوپر چادر دیتی تھی۔ عائشہ خدیجہ وہ ہے واسطنی بمالها ونفسها، جب میرے پاس کچھ نہ تھا تو اس کاروباری عورت نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں نچھاور کر کے قربان کیا تھا۔ خدیجہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی میرے نام پہ لگائی تھی، اور خدیجہ وہ ہے رزقنی اللہ منها الولد، کہ اللہ نے مجھے اس کے بدن سے اولاد کی نعمت بھی دی تھی۔ اتنے وفادار، گھر کے افراد بہت جانتے ہوتے ان حالات کو، گھر کے خادم ہیں۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر کے اندر کوئی بکری ذبح ہوتی، جانور ذبح ہوتا، گوشت بنتا، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مجھے کہتے انس جاؤ یہ اتنا اتنا گوشت فلاں فلاں عورت کو دے کے آؤ، کیونکہ جب خدیجہ زندہ ہوتی تھی تو اس وقت وہ خدیجہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
کیسی زندگی ہے؟ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس نے 30 سال آپ کے گھر کی دہلیز پہ دفن کر دیے اور اپنی جوانیاں آپ کی خدمت میں گزار دی۔ اب جب اس کے بال سفید ہونے لگے اور وہ 50 سال کی عمر سے متجاوز ہو گئے، آپ ایسے بے حس ہیں کہ اس وقت بھی دائیں بائیں جھانکتے ہیں اور اس عورت سے بے وفائی کرتے ہیں جس نے پوری زندگی آپ کے نام لگائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام بیوی سے، ہماری ماں سے، ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے کھل کر محبت کا اظہار کرتے تھے اور اس میں کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ عورت کی ایک فطری کمزوری ہے، اس کی تعریف کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، اپریشیٹ کیا جائے، اپنے عمل سے بھی محبت دکھائی جائے اور اپنے الفاظ سے بھی محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ ایک ایسا بد نصیب معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر غیر محرم کسی اور کی بیٹیوں، کسی اور کی بہنوں، کسی اور کی بیویوں کے بارے میں لوگ محبت کا اظہار کرتے ہوئے بے شرم اور بے حیا ہو جاتے ہیں اور سرے بازار فیس بک پہ اور اخبارات کے صفحوں پہ غلط جملے لکھتے پھرتے ہیں، اور جب اپنی بیوی کی باری آتی ہے تو ان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ جہاں شرم آنی چاہیے تھی وہاں بے شرم ہو گئے، اور جہاں محبت کا اظہار کرنا تھا وہاں شیطان نے آپ کو شرم سکھا دی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور پوچھنے والا صحابی آپ سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ سے ہے۔ وہ پوچھتے ہیں مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرماتے ہیں عائشہ کے ابو سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہاں تک محسوس ہوتا ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں کبھی کبھی خاص ایام میں ہوتی اور خاص حالت کے اندر عورت ایک مرض کی کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہے، کمزوری اور نقاہت کا غلبہ ہوتا ہے اور کچھ تعلقات میں تعطل ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں خاص ایام میں ہوتی اور میں ایک برتن سے کوئی چیز پیتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی برتن کو میرے ہاتھ سے لے لیتے اور مجھے دکھا کے جہاں منہ رکھ کے میں نے پانی پیا ہوتا برتن کی اسی جگہ پہ اپنے مبارک کو ہونٹ رکھ کے پانی پیتے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ وہ کسی کی بیٹی ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے ایک مرد کی خاطر، اپنے گھر کو سب کچھ قربان کر کے آئی ہے۔ اور یہ کیسی ناانصافی ہے، اگر آپ کا داماد آپ کی بیٹی سے اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا داماد ہے، بہت قابل تعریف ہے، بڑا ہی اچھا داماد ہے، اس نے بڑا سکون اور سکھ دیا ہے۔ اور اگر آپ کا بیٹا آپ کی بہو سے اور اپنی اہلیہ سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ کہتی ہیں کہ یہ زن مرید ہے۔ یہ کیسی ٹیڑھی تقسیم ہے؟ اپنی بیٹیوں کے بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں اور دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں آپ کی سوچ بدل کیوں جاتی ہے اور میرٹ مختلف کیوں ہو جاتا ہے اور تقسیم ٹیڑھی کیوں ہو جاتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو یہ کہا ہے
کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ آخری بات، اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے نام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ایک توازن اور بیلنس نہ رکھے اور گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے دین کی حدیں پامال کر دے، ہر جائز ناجائز فرمائش پوری کرتا رہے اور ہر طرح سے ایک توازن نہ رکھے، ماں باپ کو فراموش کر دے، بہنوں کو فراموش کر دے، دین کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی بھی کیا خوبصورت زندگی ہے۔ کبھی کبھی آپ رات کے وقت گھر میں لیٹے لیٹے اٹھ جاتے، کیا وہ ماحول ہوتا ہوگا، آپ کہتے قیامت سر پہ آ گئی ہے۔ اپنی ہولناکیوں کے ساتھ وہ آ چکی ہے۔ آپ فرماتے اپنے گھر میں رات کے وقت اچانک اٹھ کے رُبَّ سیات عاریات، کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بے لباس اور ننگی ہے۔ کبھی آپ رات کے لمحات میں بھی گھر میں ایسا تربیتی پروگرام دیتے کہ آپ علیہ السلام کہتے ایقظوا صواحب الحجر، ان کمروں میں لیٹنے والیوں کو بیدار کر دو، موت سر پہ ہے، قیامت آیا جاتی ہے۔ کبھی آپ کہتے عائشہ آج میں نے اپنے رب سے باتیں کرنی ہے۔ کبھی آپ رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو جاتے اور ماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آہستہ سے اٹھے، آہستہ جوتا پہنا، آہستہ دروازہ بند کیا۔ ماں جی کسی اور سوچ میں ہے اور اللہ کے پیارے نبی کسی اور دنیا میں ہے۔ ماں جی اس سوچ میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آہستہ آہستہ کیوں کر رہے ہیں۔ امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اللہ کے پیارے نبی کی یہ سنت بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ ہماری ماں کے آرام کا کتنا خیال کرتے تھے۔ آپ نے تو یہی سوچا تھا نا کہ عائشہ سو رہی ہے، اس کی نیند میں خلل نہ آئے، آرام سے اٹھتے ہیں، آہستہ سے جوتا پہنتے ہیں، آہستہ سے دروازہ بند کرتے ہیں۔ ہماری ماں جی کسی اور سوچ کے اندر ہیں، پیچھے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی شہدائے احد کے لیے دعا کرنے احد کے قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ واپس بھاگی بھاگی ماں جی آ جاتی ہیں، آ کے بستر پہ لیٹ جاتی ہیں، سانس پھولا ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عائشہ تم میرے آگے آگے بھاگی جا رہی تھی، تم کن خیالوں میں میرے پیچھے آ گئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وہ بھی ایک گھر ہے جہاں صرف دنیا ہی دنیا ہے، مرنا نہیں ہے، قبر نہیں ہے، آخرت نہیں ہے۔ آپ نے سب کچھ ہی بھول جانا ہے ایک عورت کی خاطر اور دین کو ترک کر دینا ہے اور لذتوں میں ایسا ڈوب جانا ہے کہ پھر پتہ چلے جب موت کا فرشتہ آ جائے یہاں حسن ہے، یہاں بیلنس ہے، یہاں توازن ہے، یہاں اعتدال ہے، یہاں کھیل بھی ہے، یہاں محبت بھی ہے، یہاں مسکراہٹ بھی ہے، یہاں شب بیداریاں بھی ہیں، یہاں آخرت کی فکر بھی ہے،
یہ پیغمبر کی زندگی ہے نا، اس ہستی کی زندگی ہے جس جیسا اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ ان پہ درود ہوں، ان پہ سلام ہوں، ان پہ برکتیں ہوں، اور اللہ ان کے حوض کوثر سے مجھے اور آپ کو پانی نصیب فرمائے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اہل ایمان کی یہ دعا ہوتی ہے، اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے سکون، مودت اور راحت ہو، اور اصل آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ یہ جوڑے اپنی اولادوں کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں اکٹھے ہو۔ دنیا تو عارضی ہے۔ چند باتیں میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں اور اپنے معاملات کو دین کی روشنی میں لیں، دین کی روشنی میں لیں، قرآن کی روشنی میں لیں، سنت کی روشنی میں لیں۔ آج مغربی تہذیب کا چلن ہے، امریکہ کا کلچر عام ہے، کفار کی ثقافت گلی گلی میں ناش رہی ہے، اور ان کی تعلیم نے ہمارے ذہنوں کو، ہماری سوچوں کو بگاڑ کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اس کے اثرات ایک ایک گھر میں پہنچ رہے ہیں۔ اور میں یہ دوبارہ عرض کر دوں، میں مانتا ہوں جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ کچھ مردوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی، مجھے یہ بھی تسلیم ہے شاید کچھ بہنوں اور ماں کو بھی یہ بات ہضم نہ ہو پائے، لیکن میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ دنیا کی سب عورتوں کو اللہ مالک الملک کا یہ حکم ماننا ہوگا کہ گھر کی چار دیواری میں اور گھر کے نظم میں اللہ نے مردوں کو نگران، ذمہ دار اور گھر کی اسٹیٹ اور ریاست کا ہیڈ بنایا ہے۔ مردوں کو خود بھی یہ شعور ہونا چاہیے، اور عورت کو بھی یہ ذہنی اور فکری ہر سطح پہ تسلیم کرنا چاہیے۔ بدبخت ہے وہ عورت اور کفر کی تعلیم بکتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہ کون ہوتا ہے حکم چلانے والا، میں اس کے برابر ہوں، میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے، میری یہ تعلیم ہے، میری یہ کوالیفیکیشن ہے، میری یہ ڈگری ہے، میرے پاس یہ مال ہے، میرا یہ وسعت ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آپ کا شوہر بنایا ہے۔ یہ گمراہی ہے جو یہ پھیلائی جاتی ہے۔ رسپیکٹ میں یہ برابر ہے، حقوق و فرائض دونوں کے ہیں، عزت میں برابر ہے، احساسات میں برابر ہے، لیکن انتظامی لحاظ سے گھر کا نظم کیسے چلانا ہے، مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، یہ معاملات میں فیصلہ کس نے لینا ہے، عقل کے پیدل ان لوگوں احمقوں کو
ایف ایس سی اور بی ایس کر کے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے، ان ظالموں کو اتنی عقل بھی نہیں آتی ہے کہ جب مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں مرد بھی برابر نہیں ہوتے ہیں، وہاں کسی نہ کسی ایک کو ہیڈ شپ دینی ہی پڑتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا ایک چھوٹا سا پرائمری سکول ہو اور اس کے اندر سارے ہی مرد جاب کرتے ہوں اور وہ کہیں ہم سب برابر ہیں، ہیڈ ماسٹر کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا اور ہدایات دینے والا؟ تو کیا سکول کا ادارہ چلے گا؟ ایک کالج میں سارے مرد ہیں اور وہ کہیں کہ ہم سارے برابر ہیں، پرنسپل کون ہوتا ہے ہمیں یہ کہنے والا اور وہ کہنے والا؟ ان احمقوں کو یہ تو پتا چل گیا کہ ایک کمپنی اور فرم چلانے کے لیے کچھ درجات بنانے پڑتے ہیں، ایک سکول چلانے کے لیے درجہ بندی کرنی پڑتی ہے، مسجد کا نظم چلانے کے لیے درجہ بندی کرنی پڑتی ہے، کالج کا ایک انتظام چلانے کے لیے کلاسیفیکیشن کرنی پڑتی ہے، یونیورسٹی کا انتظام چلانے کے لیے درجہ بندی اور کیٹیگرائزیشن کرنی پڑتی ہے۔ ان بدبختوں اور احمقوں کو بس یہ نہیں پتا ہے کہ گھر بھی ان سب اداروں سے زیادہ قیمتی ادارہ ہے۔ اس کو چلانے کے لیے اللہ نے گھر کا ہیڈ خاوند کو بنایا ہے، وہ ایک ادارہ ہے اور ان اداروں سے زیادہ قیمتی ہے، ان اداروں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے قرآن کی تعویلیں نہ کریں اور لوگوں کے گمراہ فلسفوں کی طرف نہ جائیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ میری بیٹی، میری بہن، چاہے آپ پی ایچ ڈی ہیں، چاہے آپ پوسٹ ڈاک ہیں، چاہے آپ سی ایس پی آفیسر ہیں، چاہے آپ جو کچھ بھی ہیں، اگر آپ گھر چلانا چاہتی ہیں تو گھر کے ادارے میں آپ کا ہیڈ اللہ نے جو خالق کائنات ہے آپ کے شوہر کو بنایا ہے۔ جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کریں گی اور ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوگی اور اسے اللہ کا حکم نہیں سمجھیں گی، آپ سب کچھ ہو سکتی ہیں، آپ کامیاب بیوی اور گھر کی کامیاب ملکہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ میں ایک کالج میں جاب کرتا ہوں اور میں پرنسپل صاحب کو اگر پرنسپل مانتا ہوں تو کیا اس میں میری توہین ہے؟ کیسے بدبخت ہیں یہ لوگ! چند ٹکوں کے لیے وہی عورت بینک میں بیٹھتی ہے تو اپنے باس کے کہنے پہ دوپٹہ بھی اتارتی ہے اور میک اپ بھی کرتی ہے اور عزت بھی لٹا کے آ جاتی ہے۔ اگر وہ ایک ہوسٹس بنتی ہے تو اپنے باس کی ہر بات کو مان لیتی ہے، سپر سٹور میں ملازمت کرتی ہے تو چند ٹکوں کی خاطر سب کچھ کر لیتی ہے۔ بس ایک گھر کا ادارہ ہی اتنا بے حیثیت ہے کہ یہاں اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کو اس کا جائز مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ نے دیا، اور دے کے وجہ بھی بتائی، 2 وجہ بتائی۔ یہ قرآن ہے، قرآن کسی عام انسان کی بات نہیں ہے۔ 2 وجہ اللہ نے بتائی، ایک کا تعلق جسمانی صلاحیت کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق معاشی کفالت کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ادارے میں ایک وہ شخص ہے جو مہینے میں 5 دن یا 7 دن بیمار رہتا ہے اور سال 2 سال کے بعد 1.5 مہینہ بیمار رہتا ہے، آپ ذمہ داری اس کو دیں گے یا اس کو دیں گے جو سارا سال صحت مند رہتا ہے اور طاقتور بھی رہتا ہے؟
اللہ نے کہا کہ میں نے مردوں کو سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ میں نے تخلیق میں ہی، فزیکلی ہی، ان کی پیدائش اور فطرت میں ہی میں نے ان کو فضیلت دی ہوئی ہے۔ دنیا کی ہر عورت مہینے میں 5، 6 اور 7 دن خاص ایام میں رہتی ہے، بیماری کی کیفیت میں، کمزوری کی کیفیت میں رہتی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد 1.5 ماہ تک، 2 ماہ تک انتہائی نڈھال انداز میں رہتی ہے، اور وہ بیچاری حمل کے ایام میں 9 ماہ کے لیے تکلیف اور بیماری کے عالم میں گزرتی ہے۔ اور میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہے، تم کہتی ہو نہیں ہم یہ ذمہ داری بھی اٹھائیں گے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ دوسری وجہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ مرد تمہارے کفیل ہیں، معاشی طور پہ وہ خرچ کرتے ہیں، تمہارے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ تسلیم کرنی چاہیے، ہر بہن کو، ہر بیٹی کو اور ہر باپ کا فرض ہے کہ اپنی بیٹی کی اسی نہج پہ تربیت کرے، اور یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تربیت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، گھر کے اس سربراہ کو یہ مقام دیا، فرمایا اگر میں کسی کو کہتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو کہتا اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، ایک آئی تھی آپ کے پاس امت کی بیٹی، اس سے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ کہا جی شادی شدہ ہوں۔ فرمایا انظری این انت منہ، خیال رکھنا خامند کا، انما ہوا جنتکی ونارکی، تیرا خامند تیری جنت ہے، تیرا خامند تیری دوزخ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم خامند کی خدمت کرو تو وہ تمہارے لیے جنت ہے، اگر تم اس کی نافرمانی اور بغاوت اور خود سری پہ اتر آؤ تو وہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ، میری امت کی جو عورت بھی صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا، 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے خاوند کی اطاعت کر لے، قیامت کے دن سے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جہاں سے چاہتی ہو داخل ہو جا۔ دوسری گزارش اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہ کرتا ہوں کہ گھر میں کام کرنا، خدمت کرنا، کھانا بنانا، روٹی پکانا، خاوند کے آرام کا خیال کرنا، یہ کوئی توہین والی بات نہیں ہے۔ جیسے مرد کے لیے باہر جا کے کمانا اور منوں بوریوں کے بوجھ اٹھانا اور 10-10 گھنٹے کی ملازمت کرنا اور دن رات ہلکان ہونا، وہ کوئی اس میں توہین نہیں سمجھتا، وہ اسے اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہے اور اس میں خوشی محسوس کرتا ہے اور اپنی جوانیاں اس کے لیے لگا دیتا ہے اور پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ ایسے ہی میری بہنوں اور بیٹیوں، گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے کھانا پکا دینا، گھر کے کام کر دینا، صفائی کر دینا، یہ ذمہ داری لے لینا کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ ان پہ قربان جائیں، ان کی بیٹی سے زیادہ عزت والی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان سے بڑا مقام کس کا ہوگا؟ محبوب رب کائنات کی بیٹی ہیں اور حسنین کریمین جنت کے شہزادوں کی ماں ہے۔ لیکن آپ حدیث اٹھائیں اور آپ تاریخ اٹھائیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں چکی پیس کے آبلے پڑے ہوئے تھے۔ گھر میں کام کرتی تھی تو پڑے ہوئے تھے نا، آٹا پیستی تھی تو پڑے ہوئے تھے نا،
کہ امام کائنات کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، کچھ کہہ نہیں پاتی ہیں، شرما سی جاتی ہیں۔ بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عرض کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کے پاس خادم آئے ہیں، گھر کے کچھ معاملات میں آسانی کے لیے مجھے بھی ایک خادم مہیا ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں، فاطمہ بیٹی، صفہ کے طالب علموں کو چھوڑ کے میں تمہاری ضرورت کا پہلے خیال نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، رات کو سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ اس وظیفے سے اللہ بیٹیوں کی تھکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بتایا، کوئی ذکر کر کے تو دیکھیں، اللہ ہمتیں کیسی دیتا ہے، طاقتیں کیسی دیتا ہے۔ فیس بک دیکھتے دیکھتے جب سو جانا ہے، موبائل کی دنیا میں ہی سو جانا ہے اور غفلت کے ساتھ سو جانا ہے، تو دن بھر میں شیطان کے حملے ہی ہونے ہیں، سستیاں ہی غالب آنی ہیں۔ کبھی ذکر کر کے تو دیکھیں اور اپنی زندگی کو دین میں ڈھال کے تو دیکھیں، اللہ آپ کو طاقتیں اور ہمتیں کیسے دیتا۔ کس موقع پہ یاد آئی ماں جی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 40 طلبہ تک راجوال میں جب پڑھتے تھے نا، تو میری ماں جی ان کا کھانا خود پکاتی تھی اور خوشی سے، اور کہتی ابا جان سے اللہ ان کو بھی جنت نصیب فرمائے، کیا مردوں سے نہ کہا کریں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم مسجد کی صفائی کیا کریں اور تہجد کے وقت ایک دو خواتین کو ساتھ لے کر پوری مسجد کی صفائی کریں۔ ایک مقام ہوتا ہے عورت کا، اس سے دل جیتے جاتے ہیں۔ یہ کوئی حساب کتاب والا معاملہ نہیں ہوتا، بس یہ کروں گی، اتنا کروں گی، یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ مجھے یہ مسئلے بڑے عجیب لگتے ہیں جب وہ بعض پڑھی لکھی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ساس کی خدمت کوئی فرض ہے اور سسر کی کوئی خدمت فرض ہے، پھر تو خاوند بھی کہے گا کہ بازار میں جانا کوئی فرض ہے، عید پہ کوئی شاپنگ کروانا فرض ہے، تمہیں کوئی میک اپ لے کے دینا فرض ہے، تمہیں فلان جگہ پہ لے کے جانا فرض ہے، عید کے دن ملوانے لے کے جانا فرض ہے، اگلے دن لے کے جانا فرض ہے۔ رشتے اس طرح سے نہیں چلتے کہ آپ حساب کتاب میں لگ جائیں، بس یہ فرض ہے اور یہ فرض ہے۔ رشتے دل جیتنے سے چلتے ہیں۔ یہاں تو میں نے اس صحابیہ کو بھی دیکھا ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میری بیٹیاں گمراہ ہو کے کہتی ہیں کہ ساس کی اور سسر کی کیوں خدمت کی جائے، وہ کوئی فرض ہے۔ اور یہاں تو یہ عالم ہے، سیدہ اسماء کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا ایک گھوڑا ہوتا تھا اور اس کو چارہ میں نے لا کے ڈالنا ہوتا تھا، اور چارہ لا کے میں اتنی تھک گئی تھی کہ میرے ابو نے میرے لیے ایک نوکر کا انتظام کیا، تو مجھے یوں لگا کہ میں پہلے غلام تھی اور اب آزاد ہو گئی۔ وہ تو اپنے خاوند کے گھوڑے کو بھی چارہ ڈالتی ہیں اور آپ یہ پوچھتی ہیں کہ خاوند کے باپ کی خدمت کوئی فرض ہے؟ ایسے گھر چلتے ہیں۔ پھر شوہر بھی صرف وہی کرے جو فرض ہے، بس ایسے تو پھر گھر نہیں چلتے۔ اخلاقیات بھی کچھ چیز ہوتی ہیں، عرف بھی کچھ چیز ہوتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک آنے والی ایک بچی کے اوپر سب دیوروں کے اور سب بھائیوں کے اور سب بھاوجوں کے اور پورے خاندان اور ٹبر کے سارا بوجھ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے اور ساری صفائیاں اس مظلوم کے سر پہ ڈال دی جائیں اور ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں۔ یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے، اور یہ بھی اور طرح کا ظلم ہے کہ وہ اتنی غافل اور سست ہو کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری اور اپنے خاوند کی ذمہ داری اور اپنے خاوند کے باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے وہ خاوند کے اوپر ہی فرض۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ پہ فرض نہیں ہوگا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ خاوند
کیا آپ کے تعاون کے بغیر اپنا یہ فرض ادا کر سکتا ہے؟ تو نیکی کے کام میں تو عام بندے کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. اور مردوں کی بھی غلطی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا حکم چلے، ہم نے کہہ دیا کہ ایسے کرو. آپ حکمت کے ساتھ کریں، حکمت عملی کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ کریں. شاید مجھے یہ بات شیئر کرنی چاہیے کہ نہیں، لیکن ترغیب کے لیے میں شیئر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا. یہ اللہ کا خاص انعام. میری شادی کے بعد شاید چند ایک ہی باپ ہوں گے جو ایسے کرتے ہوں گے. میرے والد محترم نے اپنی بہو میری اہلیہ کو پاس بٹھا کے کہا کہ بیٹی تم میری بیٹی ہو، میں نے 5 بیٹیوں کو رخصت کیا ہوا ہے، میں باپ ہوں، جانتا ہوں کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں. اس گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو تم نے مجھے باپ سمجھ کے بتانا ہے. اور مجھے کہا علیحدہ بٹھا کے، بیت الرحمان محسن کہتے ہیں، محسن بیٹے میں نے تیری 5 بہنوں کو رخصت کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو شاید کوئی باپ بھی اپنی جوان بیٹی کو اپنی آنکھوں سے جتا نہ. وہ بیٹیوں کی محبتیں، ان کو گھر سے رخصت کرنا، پیار دے کے الوداع کر دینا، ایک نئی زندگی اور ایک نئے سفر کی طرف جو شاید وہ گھر اس نے پہلے کبھی دیکھا تک نہ ہو. باپ کے لیے کوئی آسان معاملہ تو نہیں ہوتا. تو کہتے کہ بیٹا اس بیٹی کا، اپنی بیوی کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. میری زندگی بھر کی عادت تھی اکثر مغرب کے بعد عشاء تک، اور کبھی عشاء کے بعد ماں جی کے پاؤں دبانا، ان کی مالش خود میں کرنا. اپنی سعادت بڑی سمجھتا تھا اور بڑی خوشی ہوتی. تو اہلیہ سے کہنا کہ آپ آئیں ذرا ماں جی سے ملنے جاتے ہیں. ایک ٹانگ میں نے پکڑ لینی کہ میں دباتا ہوں، اور دوسری اس کو کہنا کہ چلیں آپ آئیں مل کے دباتے ہیں. آپ خود تو کبھی اپنے ماں باپ کا خیال نہ رکھیں اور خود ماں باپ کے سامنے بولیں بھی اور ان کو عزت نہ دیں، اور یہ چاہیں کہ وہ عورت جو اجنبی ہے اور آپ کے رشتے کے علاوہ ان کے ساتھ بھی اس کا خاص رشتہ بھی نہیں ہے، بس سارا بوجھ اسی پہ ڈال دیں. تو یہ تو کوئی انداز اور حکمت والی بات نہیں ہے. کافی وقت بیت چکا ہے. آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بڑی عظیم بات کی. اسی آیت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللہ. اللہ نے نیک عورتوں کی 2 خوبیاں بیان کی. یہ نہیں کہا کہ نیک وہ ہوتی ہے جو نمازیں بہت پڑھے، نیک وہ ہوتی ہے جو تہجد بہت پڑھے، نیک وہ ہوتی ہے جس کی تعلیم بہت ہو، نیک وہ ہوتی ہے جس کے پاس ڈگریاں بہت ہو. نہیں، گھر کی چارچیواری کے اندر نیک وہ ہے، حقوق العباد کے اندر نیک وہ ہے، ازدواجی زندگی کے اندر نیک وہ ہے جس کے اندر 2 خوبیاں پائی جائیں. یہ آیت میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیں، ثبت کر لیں اور اس کو نقش کر لیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں ہوتی ہیں جو فرمانبردار ہوتی ہیں، اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں.
اس سیاق و سباق میں فرما برداری سے مراد ہے اللہ کی فرما بردار، اپنے شوہر کی فرما بردار۔ حافظات للغیب، خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ کس چیز کی حفاظت؟ حدیث میں وضاحت آئی دو چیزوں کی، اپنی عزت کی حفاظت اور خاوند کے مال دولت کی حفاظت۔ جس عورت کے اندر یہ تین خوبیاں جمع ہو جائیں وہ دنیا کی سب سے نیک عورت ہے، چاہے اس نے الف با بھی نہ پڑھا ہو، وہ دنیا کی سب سے پڑھی لکھی عورت ہے، وہ دنیا کی سب سے سمجھدار عورت ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اطاعت، حفاظت، اور حفاظت دو چیزوں کی، اپنی عزت کی حفاظت اور خاوند کی مال کی حفاظت۔ نہ بھیجا فرمائشی ہو، نہ اس میں فضول خرچی ہو، نہ اس کی ادھر ادھر سپلائی ہو، نہ اجازت کے بغیر ادھر ادھر ہو، اور سب سے اہم بات وہی ہے جو خطبہ نکاح میں کہی جاتی ہے، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، بہنوں اور بیٹیوں، زندگی یوں گزارو کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے قیامت کے دن دونوں سے حساب بھی لینا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، ایسا ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت اللہ کی اطاعت میں آئے، فرما برداری میں آئے۔ آئیے ایک تو کل والا کام میں نے آپ سے انشاءاللہ پوچھنے، ہوم ورک بھی ہوتے ہیں نا پروگرام کا، تو آپ کو دو ہوم ورک دیے تھے نا۔ ایک تو یہ تھا کہ باقی احباب کو دعوت دینی ہے، وہ تو ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے دعوت دی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور کل ہمارا آخری پروگرام ہے، بڑا اہم ہے، اولاد کی تربیت کا چیلنج ہے بہت بڑا، کیسے ہم نے اس چیلنج سے عہدہ برا ہونا ہے۔ کل کے پروگرام کی بھی آپ نے دعوت دینی انشاءاللہ، سب میں انشاءاللہ دعوت دیا گیا احباب کو، یہ بہت ضروری کام ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا تھا کہ عمل بھی کرنا ہے، تو کل والی بات پہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو عمل کیا ہوگا آپ نے، کہ دائیں بائیں جو بھائی آپس میں ناراض ہیں، بعض دفعہ وہ ملنا بھی چاہتے ہیں، بس اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی اچھا عزت والا طریقہ ہو، تو آپ یہ مہربانی کریں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی انشاءاللہ۔ آپ اس میں بیٹھیں، ملیں، محبتیں پھیلائیں، پیار بانٹیں، جوڑنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ یہاں لوگوں کو جوڑیں گے تو اللہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لے گا انشاءاللہ۔ اور آج کا جو ہوم ورک ہے، میرے بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور مائیں بھی ہیں۔ زندگی آپ نے گزاری ہے 15 سال، 10 سال، 5 سال، 20 سال، 30، 40 سال، یہ ایک ذمہ داری تھی۔ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کچھ آپ سے ہوئی ہوں گی، کچھ ہماری بہنوں سے ہوئی ہوں گی۔ تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کل کو اللہ نے حساب لینا ہے، حساب لینا ہے، اور سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے
کہ ذمہ داری تمہیں دی تھی تو کتنی نبھائی ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے نا تو اس کو موت پہ نہ چھوڑیں گے، مرتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیں گے، آج ہی جائیں اور اپنے معاملات کو پاک صاف کریں۔ اگر بہنوں سے کوتاہی ہوئی ہے تو وہ بھی، نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی، اور مردوں کا معاملہ ہے تو وہ بھی، نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی گئے کہ ہم اکٹھے رہیں، کمی بیشی کوتاہی ایک دوسرے کو معاف بھی کریں اور آئندہ کے لیے اس کی اصلاح بھی کریں اور اپنے آپ کو بہتر بھی کریں گے نا ہم انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرمائے، مودت بھی پیدا فرمائے، رحمت بھی پیدا فرمائے، سکون بھی پیدا فرمائے، آرام و اطمینان بھی نصیب فرمائے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، کل انشاءاللہ ہمارا آخری دن ہوگا، اس کے لیے میرے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی، کہ اللہ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔